ایران کے بعد اگلی باری کس کی ہے؟ کون ہے اسرائیل کا اگلا شکار؟ کیا اسرائیل اس ملک کو نقشے سے مٹا سکے گا یا صف ہستی سے خود ہی مٹ جائے گا؟ یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی پیشن گوئی کے مطابق پہلا نمبر ایران کا ہے۔ دوسرا ملک کون سا ہے؟ یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد اپنے بیانات میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتے تھے کہ پوری دنیا میں جو نظام قائم ہے وہ بنیادی طور پر مغربی طاقتوں کے تسلط پر مبنی ہے اور ان کی اصل جنگ اسلام کے ساتھ ہے، اور اسلام کے عملی ظہور کی سب سے بڑے مراکز آج ایران اور پاکستان ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایران کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ایران کی اسلامی انقلاب کے بعد جو حکومت قائم ہوئی ہے اس نے دنیا کو ایک نیا ماڈل دیا۔ اگرچہ اہل سنت کے عقائد سے ان کے فکری اختلافات ہیں، لیکن ان کے ہاں جو انقلابی جرت خود انحصاری جو انقلابی آئی ہے مغربی دنیا کے لیے ایک مستقل درد سر بن چکی ہے۔ ایران نے اپنے تیل کے ذخائر، مزاحمتی اور خارجہ پالیسی اور اپنے انقلابی بیانیے کے ذریعے عالمی نظام کو کھلا چیلنج کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے تھے کہ ایران کا وجود عالمی استعماری قوتوں کے لیے ایک مسلسل بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہاں مذہب اور سیاست کا ایک کمبینیشن نظر آتا ہے جس سے عالمی اسٹیبلشمنٹ خائف رہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر اسرائیل کا شکار بننے والا آخر ملک کون سا ہے۔ وہ ملک ہے پاکستان، جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد نے نظام خلافت کے ممکنہ مرکز کے طور پر دیکھتے رہے، اور بر صغیر کی سرزمین صدیوں سے اسلامی تجدیدی تحریکوں کی آماجگاہ بھی رہی ہے۔ مجدد الفسانی سے لے کر شاہ ولی اللہ، سید احمد شاہ شہید، علامہ اقبال اور مولانا مودودی تک ایک فکری تسلسل بھی موجود ہے جو اسلامی احیاء کی علامت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد یہ وارننگ دیتے رہتے تھے کہ پاکستان کی مڈل کلاس جس میں دینی شعور پنپ رہا ہے وہ مغرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اگر یہ انقلاب کی لہر اٹھتی ہے تو وہ پورے عالم اسلام میں ایک نیا جذبہ بیدار کر سکتی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک اہم تجزیہ یہ بھی تھا کہ پاکستان کی ایٹمی طاقت جسے وہ اسلامی بم قرار دیتے تھے دراصل مغرب کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مغرب ہر وقت اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے تاکہ وہ اس کی یہ صلاحیت محدود یا ختم کی جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ ایٹمی طاقت کے ساتھ اگر پاکستان میں صحیح اسلامی نظام قائم ہو جائے تو یہ عالمی اسلام کے لیے امید کی ایک کرن بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد ہمیشہ ایک بہت بڑی عالمی سازش کے انڈیکیشن کرتے تھے کہ مغربی اتحاد ایران اور پاکستان دونوں کو مستقل دباؤ میں رکھتا ہے، اور ایک طرف ایران کو ریڈیکل شیعہ ریاست کہہ کر عالمی تنہائی میں دھکیلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کو اندرونی خلفشار، سیاسی انتشار اور دہشت گردی کے نام سے کمزور کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں مسلم ممالک کو کبھی فرقہ واریت، کبھی معیشت، کبھی دہشت گردی اور کبھی سفارتی محاذ پر الجھایا جا رہا ہے تاکہ وہ کسی بڑے اسلامی اتحاد کی طرف موو نہ کر سکیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ مستقبل میں اگر پاکستان اور ایران اپنے فطری اختلافات کے باوجود ایک اسٹریٹجی کے متحد تعاون کا راستہ اختیار کرے، اپنی عوام میں دین کا شعور بیدار کرے، اپنی معیشت کو خود کفیل بنائے اور یہی سیاسی اور اصلی سطح پر خود مختاری حاصل کرے، تو یہی دونوں ممالک عالم اسلام کی قیادت کے سب سے مضبوط امیدوار بن سکتے ہیں۔ نتیجتاً آج کا یہ عالمی پس منظر، یہ منظر نامہ جو ہے ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی بنیاد ڈاکٹر اسرار احمد عرصہ دراز پہلے کر چکے تھے۔ اب فیصلہ پاکستان اور ایران کی قیادت اور عوام کے شعور پر ہے کہ وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے جال میں پھنس کر منتشر ہو جاتے ہیں یا پھر اتحاد حکومت اور قربانی کے ساتھ ایک نئے اسلامی عروج کی بنیاد رکھتے ہیں۔